گیا، 1 کلو کا 1 کلو بن گیا. الواحد لا یصدر منہ الا الواحد، ایک سے ایک ہی نکلتا. ایک آٹے کے لنڈے سے 20 روٹیاں بنی، پھر ان روٹیوں کو ملا دو پھر 1 لنڈا بن گئے، تو ایک سے ایک ہی نکلتا ہے. ایک سے نکلے ہوئے کئی نظر آتے ہیں لیکن وہ ایک ہی ہوتا ہے. تو سمجھنا نہیں بات؟ تو بندے نے خدا عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک، اس سے نکلا نبی یہ. اعلیٰ حضرت فرماتے تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، ایک بنا. اس ایک سے ایک نکلتا ہے. خدا ایسا ایک ہے جس سے ایک نکلتا ہے. وحدت خدا سے وحدت نبی بنی. تو ہمارا خدا بھی توحید والا، ہمارا نبی بھی توحید والا. تو سمجھ میں آئی بات؟ ایک سے ایک. اب اس ایک سے کئی، انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، کئی چیزیں مجھ سے نکلی. تو بندگان خدا اب جو بھی خزانے ہیں خدا کے، وہ خدا تو نہیں نا. سوچ کے چلنا، سوچ کر آئے میری راہ میں آنے والے، ان کے جلوے ہیں یہاں ہوش اڑانے والے. ان کے جلوے ہیں یہاں ہوش اڑانے والے. سوچ کر آئے میری راہ میں آنے والے. تو ایک سے ایک بنا اور اس ایک سے سب کچھ بنا. تو اور جو سب کچھ بنا وہ کس کی ملک ہے؟ اللہ کی ملک ہے نا. تو اللہ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ مصطفیٰ سے نکلی ہوئی دولت ہے نا. تو اللہ کی اصل دولت کون ہے؟ حضور ہے. وہی تو میں نے کہا نا. اللہ فرماتا ما ودعک ربک، کوئی اپنی پونجی کو پھینک دے گا؟ مصطفیٰ میں اپنی دولت کو چھوڑ دوں گا. میرے پاس ہے سو تو ایک ہی، میرے پاس تو ایک، تیرے پاس ساری دنیا. خدا کے پاس کیا ہے؟ ایک نبی ہے. وہ جس کے پاس جو ہے وہ اس کے اوپر ناز کر رہا ہے. بہت غور سے دیکھ رہے ہیں کیا کیا بولتا نا. وہ ایسا ہی بولنے والا ہوتا ہے غوث کا غلام. اس کے پاس مصطفیٰ ہے تو اسی پر ناز کر رہا ہے، اسی پر فخر کر رہا ہے اور بولتا ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر میں بلند کروں گا، تجھے میں راضی رکھوں گا، میں تجھ پر ناز کروں گا، تجھے میں دیکھوں گا، تیری شان میں بیان کروں گا، تجھے میں تیری حفاظت میں کروں گا. واللہ یعصمک من الناس، نبی تو میرا خزانہ، میری دولت، میری پونجی، میرا سرمایہ، میری زندگی، میرا سب کچھ. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. محبوب تو میرا محبوب، تجھے کون بچائے گا؟ تو سب کو بچانے والا اور خدا تجھے بچانے والا. تو سب کو دینے والا، خدا تجھے دینے والا. تو سب کو نوازنے والا، خدا تجھے نوازنے والا. واللہ یعصمک یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ اللہ کی طرف سے پیغام تمہیں آ رہا ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. اللہ لوگوں سے تمہیں بچائے گا. جب یہ آیت اتری پہرا دے رہے تھے دو صحابہ، کہا کہ ہٹ جاؤ. ہائے 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 ہائے، میرا خدا میری حفاظت کرنے والا، تم ہٹو، پہرے سے ہٹو.
جو ہی آئے اتنی حضور نے ہٹا دیا پہرے سے. واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کی شر سے تمہیں بچائے گا. تم سب کو بچاؤ، تمہیں ہم بچائیں گے. تم سب کو نوازو، تمہیں ہم نوازیں گے. تم سب کو سمجھاؤ، تمہیں ہم سمجھائیں گے. تم سب کو علم غیب تقسیم کرو، ہم تمہیں علم غیب دیں گے. ہم سے لینے والے نبی، تم دینے سے تھکو نہیں. تم دیتے چلے جاؤ، تمہارا دینے والا کبھی اس کا خزانہ سرتا نہیں. تو بندگان خدا کے پاس مصطفیٰ ہیں، وہ اپنی پونجی کی تعریف کر رہا ہے، اور مصطفیٰ کے پاس ساری کائنات ہے. یہ کائنات کی فکر ان کو ہے، حضور کی فکر خدا کو ہے، کائنات کی فکر حضور کو ہے. اللہ فرماتا ہے ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں کہاں چھوڑا مصطفیٰ؟ تمہیں چھوڑ دے گا؟ اس کا سرمایہ تم ہو. اللہ نے اپنی ساری نعمتوں کو ملا کر ایک نعمت بنایا تو وہ مصطفیٰ بنے. یا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، نہ تم سے بیزار ہوا. وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اے مصطفیٰ تمہاری ہر آنے والی گھڑی تمہاری گزری ہوئی ساتھ سے بہتر. بہت غور سے سنیں، بڑے کٹھن مقام پر آ گیا ہوں. ارباب طریقت بھی مشکل سے سمجھیں، اہل غیرت تو کیا سمجھیں، آپ بھی مشکل سے سمجھیں گے. اہل غیرت تو کیا سمجھیں گے، آپ حضرات بھی مشکل سے سمجھیں گے. وہ منزل ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ اب یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جناب، ہم سے بات کھینچ لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں. ہم نہیں کہنا چاہتے، کچھ لوگ چھین لیتے ہیں زبان سے نوالا. ہائے ہائے، چہرے دیکھتا ہوں تو کچھ بیان کر بیٹھتا ہوں. نہیں کہنا چاہتا، کہہ جاتا ہوں. کیا کہہ رہا تھا؟ رب کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تفسیر روح المعانی، تفسیر علامہ آلوسی کی، غلطی بولا؟ صحیح بولا. تفسیر روح المعانی میں ہے ربوبیت. ربوبیت صفت ہے، رب اس میں وصفی ہے. ربوبیت کی تعریف کیا لکھتے ہیں صاحب روح المعانی؟ بولو. معالی نہیں، معانی. معالی کا معنی الگ ہے. لکھتے ہیں ربوبیت کیا ہے؟ تبلیغ الشیء الى کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا. تبلیغ الشیء الى کمالہ بحسب استعدادہ الازلی شیئا فشیئا. یعنی کسی چیز کو اس کے ازل میں اللہ نے اسے جو قابلیت دے دی، اس قابلیت کو پیش نظر رکھ کر، اس کے اخذ فیض کی صلاحیت کو پیش نظر رکھ کر کسی چیز کو دھیرے دھیرے ناقص سے کامل کرنا، یہ ہے ربوبیت. آپ پیدا ہوئے کمزور تھے کہ توانا تھے؟ کمزور تھے. طفل شیرخوار تھے. میری طرف دیکھیں، طفل شیرخوار کو دیکھ رہے میری طرف. بچے تھے نا، طاقتور تھے، پہلوان تھے. علیم صاحب جیسے پہلوان تھے. کہاں ہے علیم صاحب؟ کھڑے ہیں. وہ علیم ہے. عالم یہاں، جزاک اللہ. کمزور
اب ایسا عالم تھا جب پیدا ہوا؟ نہیں چھوٹا بچہ تھا. اگر ماں باپ اس کا ذرا حلق ایسے دبا دیتے ذرا سا آتے کی طرح جو ان کے ابا ہیں، اگر اللہ نے انہیں روکا نہ ہوتا اور اللہ نے انہیں ابا بن نہ دیا ہوتا، اگر اللہ نے انہیں روکا نہ ہوتا اور اللہ نے انہیں ابا بن نہ دیا ہوتا، وہ شفقت پدری عطا کی ہوئی. اور اگر ایسا دبا دیتے بڑی آسانی سے دب جاتے، دم دب جاتا، کریم صاحب رخصت جاتے. ناقص تھے، کمزور تھے. اس کے بعد کیا ہوئے؟ لڑکا بنے، پھر ذرا طاقتور ہوئے، اس کے بعد اللہ بنے تو مکمل صاحب پر آئے، چل پھرنے والے بچے بنے، پھر اس کے بعد لڑکن کی پھر جوان بنے. اب یہ ہاتھ ہے کہ دیکھنے والے کا دیکھنے والا اوسان خطا کر جاتا ہے، ہوش ہو جاتا ہے، کچھ بول نہیں پاتا. جی 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 بیان رکھنا. اچھا جی جی جی. اور وہ ہے یہ کب ہوا؟ ناقص سے کامل ہونے کے بعد. اب یہ ناقص سے کامل ہونے کا جو سفر ہے، خلی ہیکل نوجوان بن گئے، ہے نا؟ تو یہ ہے ربوبیت. ناقص کو دھیرے دھیرے وہ جتنا کامل بن سکتا ہے اتنا کامل بنانا. یہ کیا ہے؟ ربوبیت. کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات؟ اب یہ ربوبیت، خدا رب ہے، خدا رب ہے تو کس کی ربوبیت کر رہا ہے؟ ما ودعک ربک. اے مصطفیٰ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں. اب اگر تجھے چھوڑ دے گا پیارے حبیب تو وہ ربوبیت کس کی کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب صبح کے 12 بجے سے بیٹھے، اسٹیتھوسکوپ لگا ہوا ہے، انجیکشن بھری ہوئی ہے، وہ سرنجیں بھی رکھی ہوئی ہیں، ہاں وہ اسسٹنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ریاض ڈاکٹر بھی موجود ہے، اور وہ سب کمپاؤنڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بسترا بھی بچھا ہوا ہے، وہ تکیے بھی لگے ہوئے ہیں، کلینک پوری ہے، لیکن مکھی بھی نہیں آتی. میرے 3 بیٹے، تینوں کے نام محمد. بڑے بیٹے کا نام بھی محمد، دوسرے بیٹے کا نام بھی محمد، تیسرے بیٹے کا نام بھی محمد. 3 بیٹے، 3 محمد میرے گھر میں ہیں، اور میں بھی خود محمد، میرا باپ بھی محمد، یعنی سب کے نام محمد ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا اب یہ اضافی نام ہے، محمد عمر، محمد رضا الحق، یہ سب اضافی نام ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات. اللہ تعالی اپنے نبی کی ربوبیت کر رہا ہے، اور نبی اکیلے ہیں ہی نہیں، امت کو سمیٹے ہوئے ہیں، امت کو لیے ہوئے ہیں، امت کو. تو نبی امت سے مل کر ایک وحدت بنتے ہیں، ایک اکائی بنتے ہیں. تو اب اللہ تعالی نبی کی خاطر، نبی کا رب ہونے کے لیے نبی کے ساتھ جو چمٹے ہوئے ہیں ان کی بھی ربوبیت کر رہا ہے، ان کو بھی ناقص سے کامل بنا رہا ہے، اور فرما رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہ ربوبیت کیا ہے؟ پہلے سے پہلی ساعت سے دوسری ساعت میں ترقی دینا، پھر تیسری ساعت میں اس ترقی سے زیادہ ترقی دینا. نقص کمال کا یہ سفر سب طے کر رہے ہیں تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی خاطر کر رہے ہیں. نبی میرا اس کی ربوبیت کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کی ربوبیت کے لیے ہر ایک کی ربوبیت کر رہا ہے. لا کلمہ اظہرت ربوبیتی. اور ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ناقص کو دھیرے دھیرے کامل کرنا.
نیچے والے کو اوپر لے جانا. تو سب جو ترقی کر رہے ہیں اللہ فرماتا ہے یہ ترقی تمہارے لیے ہے مصطفیٰ. تم سے وابستگی کی وجہ سے ہر ذرہ ترقی کر رہا ہے, ہر ذرہ ترقی کی راہ پر رواں